اب ان ایشوز کو ہم کیسے ہینڈل کریں، اور یہاں پر رہنے والے ہمارے جو علماء ہیں، خصوصاً نوجوان علماء ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. میں نے اپنے اساتذہ اور بزرگوں سے جو کچھ پڑھا اور سیکھا ہے اس حوالے سے میں صرف 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے علماء کا طبقہ واقف ہے. ان کی ایک مختصر سی تفسیر ہے، تفسیر عزیز، جس کو تفسیر لاہوری بھی کہتے ہیں. ہر سورت کا انہوں نے مختصر خلاصہ بیان کیا ہے. سورہ عادیات کے خلاصے میں انہوں نے 3 باتیں بیان کی ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ایشو اور کوئی چیلنج ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو کس طرح حل کریں قرآن کی روشنی میں. یہ اصول سورہ عادیات میں بیان کیے گئے ہیں. وہ فرماتے ہیں سورہ عادیات کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں: بیان مرض، سبب مرض اور علاج مرض. یہ 3 چیزیں ہیں. ایشو کیا ہے، اس ایشو کا ریزن کیا ہے، اور اس کو ہم سولو کیسے کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یہ اس کے اندر بیماری ہے، ایک مرض ہے اس کا. جب یہ ایشو پیدا ہوا، دوسری چیز ہے اس کا سبب کیا ہے، کیوں پیدا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. تیسری چیز ہے کہ اب یہ بیماری ختم کیسے ہوگی. اللہ تعالیٰ صرف بیماری کو نہیں بیان کرتے، صرف ایشو کو ریز نہیں کرتا قرآن، صرف اس کا ریزن نہیں بیان کرتا. آج میں ایک بات بڑے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مجموعی صورتحال یہ ہے کہ ہم مسائل کو بیان کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اس کی وجوہات بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن حل کی طرف نہیں جاتے. اللہ جزائے خیر دے علماء حضرات کو، انہوں نے ہمیں اسی لیے بٹھایا ہے کہ ہم اس کا حل تلاش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، یہ علاج مرض ہے. کیا یہ انسان نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ نکالا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ مردوں کو دوبارہ زندگی دے کر اٹھائے گا. اگر آخرت کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے تو یہ خدا کی ناشکری نہیں کرے گا. یہ بیماری اس سے ختم ہو جائے گی. دنیا میں جب بھی کوئی ایشو ہو اس کو حل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اسے ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. اب اس وقت جو یہ ایشو اٹھا ہے توہین رسالت کا، ازواج مطہرات کی توہین، صحابہ اکرام کی توہین، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ایشو اٹھتے رہے ہیں. ازواج مطہرات کی بھی توہین کی گئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کی گئی ہے، قرآن کریم کی بھی کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا ریزن خود بیان کیا ہے کہ یہ جو اسلام کے مخالفین ہیں یہ اپنی زبانوں سے قرآن کی، کتاب اللہ کی، رسول اللہ کی اور اسلام کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، کیوں گستاخی کرتے ہیں. ایک آیت میں اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا نور کیا ہے؟ اسلام ہے، قرآن ہے، رسول اللہ ہے. یہ ان تینوں کی مخالفت کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نور کو نہیں بجھا سکتے. اللہ اپنے نور کو کامل اور پورا کر کے رہے گا، چاہے یہ کافر ناپسند کرے. میرے دوستو، سوال یہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا حل تلاش کرنا چاہیے. آپ تمام حضرات ہیں، میں تو ایک مسجد کا مولوی ہوں،
اور ایک مدرسے کا مدرس ہوں. اپنے علاقے میں ٹوٹا پھوٹا کام کرتا ہوں. زیادہ کام نوجوانوں میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم. ہمارے یہاں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم نوجوان طبقے کو اپنے ساتھ لیں. آج ہمارے اس ملک کے نوجوانوں کی حالت یہ ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس تعلیم نہیں ہے. نہ اسکول کی تعلیم ہے نہ دینی تعلیم ہے. خسرت دنیا والآخرہ، ہم دونوں طرف سے فیل ہیں. ہمارے بچے ڈرگز میں ہیں، ہمارے بچے جیلوں کے اندر جا رہے ہیں. ہمارے مولانا احمد قاضی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماشاءاللہ پریزن کے اندر بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ان سے آپ پوچھیں اس وقت اس ملک کے اندر جیلوں میں قیدیوں کی تعداد سب سے زیادہ پرسنٹیج مسلمانوں کا ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. ہمارے بچے ایسے کام کر رہے ہیں جو میں اس وقت اپنی زبان پر نہیں لا سکتا. اخبارات پر جب نیوز آتی ہے ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. بات لمبی ہو جائے گی، معذرت چاہتا ہوں. اور مولانا اشارہ بھی کر رہے ہیں، میں لندن گیا، ویسٹ منسٹر ایبے، وہاں کا جو پریسٹ تھا اس نے ہماری دعوت کی، اپنا میں ساتھیوں کو لے کر گیا. انہوں نے وہاں جو سروس ہو رہی تھی اس میں زبور پڑھی، سام، وہ سنگنگ کرتے ہیں. ہم بعد میں جب بیٹھے تو اس میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے. بڑی ایک ٹیبل تھی، اس پر ہماری ایک میٹنگ تھی. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو یہ ابھی پڑھا کیا پڑھا آپ نے؟ انہوں نے کہا ہم نے زبور پڑھی. میں نے کہا زبور تو انگریزی میں نہیں نازل ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس اوریجنل زبور نہیں ہے، ہم یہی پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس اوریجنل قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا. اور بڑے فخر سے میں نے بیان کیا. وہاں جو مسلمان تھے اس میں کافی سارے لوگ تھے تو بڑے خوش ہوئے. اب یہ ایک اچھی بات تھی، اسلام کی ایک اچھی نمائندگی ہوئی مسلمانوں کے سامنے بھی، غیر مسلموں کے سامنے بھی. مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی. تھوڑی دیر ہوئی تو پریسٹ خاموش رہا. اس نے ہمیں چائے پلائی. بڑا آدمی ہے وہ، ویسٹ منسٹر ایبے، وہ صرف کوئین کے انڈر میں آتی ہے وہ چرچ. انہوں نے مجھے کہا امام آپ مجھے اپنے آکسفورڈ کے یوتھ کے بارے میں بتائیں، ان کا کیا حال ہے. مولانا یقین جانیے شرم کے مارے میرا سر جھک گیا. میرے پاس جواب نہیں تھا. میں اس کو کیا جواب دیتا؟ یہاں آ کر ہم فیل ہو جاتے ہیں. ایز اے امام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں ایک بات درد دل سے عرض کرتا ہوں، ہم مسجد میں جاب نہیں کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر کی طرح جاب نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم معاف فرمایا، میں پھر معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے بہت سے دوست اس کو جاب سمجھ کر کرتے ہیں. ہمیں میت میں بھی جانا ہے، ہمیں شادیوں میں بھی جانا ہے، ہمیں ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہونا ہے. نوجوانوں کے ساتھ فٹ بال بھی کھیلنی ہے، ان کو ٹور پر بھی لے جانا ہے، ان کو ساتھ باربیکیو میں بھی جانا ہے، ان کے ساتھ ہمیں سوئمنگ بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ جم میں بھی جانا ہے. یہ ہم کرتے ہیں اپنے یہاں اپنے بچوں کے ساتھ. جب تک ہمارا مولوی معاشرے میں نہیں آئے گا، مسجد سے باہر نہیں نکلے گا، ہم کام نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھیں، ہم اپنی ذمہ داری اس کو محسوس کریں. مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. بیٹھا آخری سانسیں لے رہا ہے اور اتنے میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے جی حضرت ہمارے علاقے میں قادیانی مبلغ آیا ہے اور جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو. مولوی مسجد سے نہیں جائے گا، بازار میں لوگ گمراہ کریں گے ہمارے نوجوانوں کو. حضرت نے اپنا بیگ اٹھایا، گھر سے نکلے، بیوی روتی رہی، بچے کی جان نکل رہی ہے. اڈے پر پہنچے تو لوگ آئے، حضرت آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، جنازہ تو پڑھا کر چلے جائے. فرمایا جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور محمد الرسول اللہ کی امت کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے. یہ فرض عین ہے میرے دوستو. مولوی کو اپنے خانقاہ، پیر کو اپنے خانقاہ سے نکلنا پڑے گا، مولوی کو اپنے حجرے سے نکلنا پڑے گا. باقی آپ مشورہ کریں، یہ کابرین حکم دے، میں آپ کا خادم ہوں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.